کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ وہ شخص کے جو کچھ نیا کرتا ہے اور عام ڈگر سے ہٹ کر چلتا ہے، جو طریقہ معاشرے میں رائج ہوتا ہے اس سے مختلف کر کے دکھانے کی لگن رکھتا ہے، اس کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں، یعنی باقی رہنما، لیڈرز، مشہور لوگ، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، تمسخر اڑایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آپ ذرا نتیجے پر نظر رکھیے، نتیجہ کس کو حاصل ہوا؟ انبیاء علیہم السلام ہی کو کامیابی ملی، وہی اپنی منزل اور مقصد تک پہنچے۔ جنہوں نے مذاق اڑایا وہ راستوں کی مٹی کی طرح، خاک کی طرح اور غبار کی طرح اڑ گئے، غائب ہو گئے، پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ آج آپ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، انہوں نے ہمیشہ مخالفت کے باوجود، مذاق اڑانے کے باوجود بھی اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اس لیے مذاق اڑانے والے لوگ اس لیے نہیں مذاق اڑاتے کہ آپ اب نارمل ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا آپ اس سے بالکل مختلف دکھانا چاہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ سنا آپ اس سے مختلف سنانا چاہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ سوچا سمجھا آپ اس سے بالکل مختلف ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ آپ میں کمی نہیں ہے بلکہ ان میں کمی ہے کہ جو آپ کی سطح اور لیول پر آ کر آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔